الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عزیز دوستو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج آپ کے سامنے مسواک کے متعلق ذکر ہوگا۔ مسواک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود حضور پرنور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو مسواک کو ہر نماز کے لیے لازم قرار دے دیتا۔ یہ دیکھیں کہ مسواک کی کتنی اہمیت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر امت کا اس پر مشقت میں پڑنا نہ ہوتا تو میں مسواک کو لازم قرار دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک لازمی کیا کریں۔ عزیزان گرامی، بعض جگہوں پر وضو کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ ظاہری صفائی میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کپڑوں کا صاف ہونا، ماحول کا صاف ہونا، ادھر ادھر جگہ کا صاف ہونا۔ اسی ظاہری صفائی میں مسواک بھی آتی ہے کہ آدمی کا جسم پاک اور صاف ہونے کے ساتھ ساتھ مسواک سے آدمی کا منہ صاف ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ اسلام صفائی پسند مذہب ہے، اسلام میں صفائی کا بڑا اہم کردار ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو دیکھیے کہ آدمی جب مسواک کرتا ہے تو مسواک سے منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے، دانتوں کی صفائی ہوتی ہے کہ حضور کو نور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرمایا، مسند احمد میں ہے کہ منہ کی پاکیزگی اور اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے تو مسواک کرنی چاہیے، یعنی کہ مسواک سے منہ کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، مسواک انسان کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ثواب قدر زیادہ فرمایا ہے کہ حضور کو نور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور کو نور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک اپنے ساتھ ایسے رکھتے تھے جیسے کوئی کاتب قلم اپنے پاس ہر وقت رکھتا ہے۔ آج کل دیکھیے کہ مسواک کی سنت کو، ویسے تو عام طور پر مسواک کی سنت بڑی کم نظر آتی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے اندر اہل سنت و جماعت، حنفی، بریلوی، دعوت اسلامی تحریک کے بانی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی عطاری ضیائی مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا ایک بہت بڑا احسان بھی ہے کہ انہوں نے نوجوان حضرات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر گامزن کیا ہے، اور مسواک کی سنت بہت عام ہے۔ اسی وجہ سے دعوت اسلامی ماشاءاللہ سنتوں کی پابند نظر آتی ہے، تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ مسواک کی سنت کو ادا کریں۔ حضور کو نور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی پیاری سنت مبارک ہے مسواک۔ آج کل کچھ لوگ مسواک کا نعم البدل ٹوتھ پیسٹ کو بتاتے ہیں، وہ غلط ہیں۔
کیونکہ مسواک ایک قدرتی درخت سے حاصل ہوتی ہے اور ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ مصنوعی چیز ہے۔ مسواک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے خلال کرنا، اور مسواک سے آدمی کے دانتوں کا بہترین خلال ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، مسواک جس درخت کی ہو اس کی نسبت اس کا اثر آدمی کے جسم میں محفوظ ہوتا رہتا ہے۔ جیسا کہ آپ کیکر کی مسواک کریں گے تو اس سے آدمی کے اندر مغلظ ہوتی ہے وہ چیز، آدمی کے جسم میں وہ اثر جائے گا۔ نیم کی مسواک کریں گے، نیم کے درخت کی، تو وہ آدمی کے اندر اس کا اثر جائے گا۔ اسی طرح آپ جس درخت کی بھی مسواک کریں گے اسی کا حساب جو ہے آدمی کے جسم کے اندر جاتا ہے۔ مسواک سے آدمی کے دانت صاف ہوتے ہیں، مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے، دانتوں کو مضبوط کرتی ہے، جبکہ برش جو ہے اس سے دانت کمزور ہوتے ہیں، مسوڑے کمزور ہوتے ہیں۔ برش یا ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ قیمت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مہنگی ہوتی ہے، مسواک ان کی نسبت بہت ہلکی ہوتی ہے۔ عام طور پر 30 روپے کی 50 روپے کی مسواک اچھی حالت میں مل جاتی ہیں، اور ایک مسواک سے تقریباً 1 ماہ 1.5 ماہ 2 ماہ تک بھی چل جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مسواک کرنے سے معدے کے فاسد مادے اور گندا پانی منہ کا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ مسواک کرنے سے آدمی کے منہ سے خوشبو بہتی ہے، بدبو دور ہو جاتی ہے۔ مسواک معدے کو طاقت دیتی ہے، اور جس آدمی کو بھوک کم لگتی ہو وہ مسواک کی عادت اپنائے۔ مسواک کرنے سے گلے کی خراش دور ہوتی ہے۔ مسواک کرنے سے آدمی کے دانت مضبوط ہوتے ہیں، اور مسواک کرنے سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں حضور پر نور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا ثواب ملتا ہے۔ یاد رکھیے کہ حضور پر نور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جو کوئی میری سنت پر عمل کرے گا، میری سنت کو زندہ رکھے گا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ لہذا درخواست ہے آپ سے کہ آپ مسواک کی عادت اپنائیں، آج سے ہی برش کو چھوڑیں اور مسواک کو اپنائیں، مسواک کی عادت اپنائیں، گھر میں بھی مسواک کی عادت رکھیں، خود بھی مسواک کریں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت کو زندہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔